یسوع مسیح کے عظیم جلالی بابرکت نام میں آپ سب کو بھائی فرمان کا پاکستان سے عقیدت برا سلام قبول ہو۔ آج پھر ایک تمثیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہماری تمثیل کا نام ہے سن سورج اور سن بیٹا، اور ہمارا عنوان ہے قسمت دلیروں کا ساتھ دیتی ہے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ایک دفعہ ایک گاؤں میں ایک باپ اور اس کا بیٹا رہتے تھے۔ وہ بہت بڑا گاؤں تھا، لیکن اس گاؤں میں کاشتکاری نہیں ہوا کرتی تھی۔ اس گاؤں میں فصلیں نہیں ہوا کرتی تھیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس گاؤں میں سورج کی روشنی نہیں چمکتی تھی، بہت کم، کیونکہ اس گاؤں کے آگے ایک بہت بڑا پہاڑ تھا، جس کی وجہ سے اس گاؤں کے اندر سورج کی کرنیں نہیں پڑتی تھی فصلوں پر، اور وہ نہیں بڑھ پاتا تھا۔ ایک دفعہ وہ بوڑھا باپ ایک ارادہ کر لیتا ہے۔ وہ بڑا دلیر شخص ہوتا ہے۔ ارادہ کر لیتا ہے کہ میں اس پہاڑ کی اس چوٹی کو کاٹوں گا، جس سے ہمارے گاؤں میں سورج کی کرنیں نہیں آتی۔ اور اس نے وہ ساز و سامان اٹھایا جس سے اس نے اس پہاڑ کی چوٹی کو کاٹنا تھا، کھدائی کرنی تھی۔ اور وہ بوڑھا شخص تھا، جب اس نے وہ سامان اٹھایا تو اس کا بیٹا بھی اس پر طنز کرنے لگا کہ بابا یہ کیسی سوچ آپ لے کے چل پڑے ہیں، اس طرح نہیں ہو سکتا، وہ پہاڑ بہت بڑا ہے۔ لیکن اس بزرگ نے کہا کہ میں نے کاٹنا ہے، اگر آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے تو ٹھیک، نہیں تو میں خود اکیلا ہی کاٹوں گا اسے، اور میں کاٹوں گا۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ وہ چل پڑتا ہے۔ اب جب وہ چلتا ہے شخص، تو لوگ اس پر ہنستے ہیں، لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، طنز کرتے ہیں اس پر، لیکن اس کا ایک عزم مضبوط تھا، وہ ایک دلیر شخص تھا، اور وہ چل پڑا۔ اور جب وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا، میرے عزیزو پہاڑ پر چڑھنا ہی بڑا مشکل ہوتا ہے، پھر ایک اتنا بڑا عزم کر لینا کہ ہم اسے کاٹیں گے۔ وہ جب اس پہاڑ پر چڑھا تو اس نے اس ٹاپ پر پہنچ کے اس کی کھدائی شروع کر دی۔ جب اس نے کھدائی شروع کی تو اس کا جو بیٹا ہے وہ بھی پھر اس کے پیچھے چلا گیا، اور یوں کرتے کرتے انہوں نے اس پہاڑ کی چوٹی کو کاٹا، اور پہاڑ کی چوٹی کو نہ صرف کاٹا، کافی نیچے تک آ گئے، کیونکہ ان کے ساتھ بہت سارے لوگ مل گئے تھے۔ اور جب انہوں نے اس پہاڑ کی چوٹی کو، اس پہاڑ کو کافی حد تک کاٹ لیا، تو سورج جو ہے وہ ان کے گاؤں میں چمکنا شروع ہو گیا، اور زندگی کی لہر اور خوشیاں اور برکتیں انہیں نظر آ رہی تھیں کہ اب فصلیں آباد ہو گئیں، وہ علاقے جو بنجر تھے وہ پھل دینا شروع ہو گئے، فصلیں دینا شروع ہو گئے، کاشتکاری شروع ہو گئی۔ میرے عزیزو ایک آیت میں پڑھنا چاہوں گا یہاں پر۔ اگر آپ امثال کی کتاب پڑھتے ہیں 28 باب، اس کی پہلی آیت مقدسہ، تو لکھا ہے، اگرچہ کوئی شریر کا پیچھا نہ کرے تو بھی وہ بھاگتا ہے، لیکن صادق شیر ببر کی مانند دلیر ہے۔ آمین۔ خداوند اس پاک کلام کے پڑھے سنے سمجھے سیکھنے سکھانے پر ہم سب کو برکت دے، آمین۔ جی تو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہاں پر بہت خوبصورت کلام اقدس کی ورس ہے، اگرچہ کوئی شریر کا پیچھا نہ کرے تو بھی وہ بھاگتا ہے، لیکن صادق شیر ببر کی مانند دلیر ہے۔ اب یہاں پر جو شریر ہے مینز شیطان، اور وہ شخص جو شیطانی کام کرتا ہے یا برے یا گناہ آلودہ کام کرتا ہے، جس کی سوچ درست نہیں ہے، جس کے اندر مکر ہے، مکاری ہے، اس کے حق میں لکھا ہے کہ وہ اس کا کوئی پیچھا نہ کرے تو بھی وہ بھاگتا ہے۔ کیوں؟ وہ اپنے ہی سائے سے ڈر رہا ہوتا ہے، وہ اپنی کی ہوئی ان حرکتوں کی وجہ سے ڈر رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، شریر جو ہوتا ہے وہ برا انسان ہوتا ہے۔ اور میرے عزیزوں بہت ساری باتیں ہیں، جب آپ پڑھیں گے استثنا کی کتاب اس کے 27ویں باب کو، تو یہاں پر لعنتیں لکھی ہوئی ہیں، اور ہر وہ شخص لعنت کے متحد ہے جو خدا کے کلام پر قائم نہیں رہتا، خدا کے احکام پر قائم نہیں رہتا، خدا کے کلام کی پیروی نہیں کرتا۔ میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، مینز کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آلریڈی شریر ہے، اور شریر جو ہے پھر وہ اس کی زندگی میں ڈر ہی رہتا ہے۔ ایک تو اس کی زندگی میں آپ بے برکتی دیکھیں گے، اور پھر ڈر دیکھیں گے، وہ ڈرتا ہی رہتا ہے، ڈرتا ہی رہتا ہے۔
لیکن میری عزیز دیکھیں، کوئی پیچھا نہیں کر رہا، بظاہر اس انسان کوئی پیچھا نہیں کر رہا، لیکن اس کا پیچھا جھوٹ کر رہا ہے، اس کا پیچھا مکر کر رہا ہے، اس کا پیچھا وہ دھوکے بازی، وہ فریب، وہ مکاری، ہر طرح کی وہ غلط تاثیر اس کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے، جن سے اس نے لوگوں کو دھوکے دیے ہوتے ہیں یا برا بلا ان کے ساتھ سلوک کیا ہوتا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ صادق شیر ببر کی مانند دلیر ہیں۔ اب میری عزیز بہنوں بھائی، صادق شیر ببر کی مانند کیوں دلیر ہے؟ آپ پڑھ کر دیکھیں بائبل مقدس کو۔ اب جتنے بھی ہمارے انبیاء کرام گزرے ہیں، وہ کوئی بہت بڑے رچ مین نہیں تھے، اور ان میں سے بہت بڑے، بہت زیادہ سوٹڈ بوٹڈ ہو کر نہیں رہا کرتے تھے۔ ان کا ایک فقیرانہ انداز ہوتا تھا، ان کے کپڑے اگر چاہے درست نہ بھی ہوں، لیکن ان کا دل درست ہوتا تھا، اور وہ بادشاہوں کی طرف اپنے ہاتھ بڑھا دیتے تھے کہ اے بادشاہ، تو نے یہاں پر مسٹیک کی ہے، غلطی کی ہے، اور وہ اسے کریکٹ کرتے تھے، درست کرتے تھے۔ یہی کلام کی خاصیت ہے کہ کلام جو ہے وہ درست کی کرتا ہے، وہ بحال کرتا ہے، لوگوں کو سمجھاتا سکھاتا ہے۔ سو میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، وہ کلام کو سمجھنے والے لوگ تھے، اور وہ دلیری سے وہ نہیں دیکھتے تھے کہ بادشاہ ہے، بادشاہ کی اتنی فوج ہے، بادشاہ میرا سر قلم کروا سکتا ہے، بادشاہ مجھے قید میں ڈلوا سکتا ہے، بادشاہ مجھے کسی شیروں کی مان میں ڈال دے گا، بادشاہ مجھے آگ کی جلتی بٹی میں ڈال دے گا، ادھر ڈال دے گا ادھر۔ نہیں میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، وہ کلام کی پیروی کرتے تھے، وہ ہمیشہ کلام کو آگے رکھتے تھے۔ سو اس لیے وہ دلیر تھے، اور آج ہم ان دلیروں کا نام لے رہے ہیں۔ وہ نہیں بھاگتے تھے، اور خدا نے فتح بخشی۔ خدا جو ہے فتح بخشتا ہے، اور قسمت جو ہے وہ دلیروں کا ساتھ دیتی ہے۔ بہت سارے میں نے ہسٹری پڑھی ہے، اس میں بہت سارے ایسے میں نے لوگ دیکھے ہیں جو غلام تھے، اور پھر اپنی دلیری کے سبب سے وہ بادشاہ بن گئے، اور بہت سارے ایسے بزدل دیکھے ہیں جو بادشاہ تھے، اپنی اس بزدلی کی وجہ سے وہ غلام بن گئے۔ سو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس لیے ہم نے دلیری کرنی، بزدل جو ہے وہ خدا کو پسند نہیں ہے۔ آپ مکاشفہ کی کتاب کا مطالعہ کریں، اس کے 21ویں باب کی 8ویں آیت پڑھیں، تو بزدل خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ اس لیے میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اپنی زندگی کو، اپنے دل کو، اپنے آپ کو مضبوط کیجیے، اور جب آپ کے اندر یہ دلیری کا مسا آئے گا، تو یہ متی کی انجیل جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ریپریزنٹ کرتی ہے شیر ببر کو، اس دلیری کے مسا کو۔ اگر وہ مسا آپ کی زندگی میں نہیں ہے تو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آپ کی زندگی میں پھر خدمت کا مسا نہیں آ سکتا۔ جو مسا مرکز کے اندر موجود ہے وہ بیل کے مسے کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، بیل کے مسے کو بیان کر رہی ہے، اور یہ خدمت کا، قربانی کا مسا ہے۔ یہ تب ہی آئے گا جب آپ کے اندر دلیری ہوگی۔ ہم سردی سے ڈر جانے والے لوگ، ہم دھوپ سے ڈر جانے والے لوگ، ہم بارش سے ڈر جانے والے لوگ، ہم ہر طرح کی رکاوٹ سے ڈر جانے والے لوگ خدا کے حضور نہیں جاتے تو کس طرح خدا ہم سے بات کرے گا؟ کس طرح اگر کوئی طور پر بزرگ موسیٰ نہ جاتے تو خدا کیسے ان پر بات کرتا؟ وہ پہاڑ دیکھ کر اگر ڈر جاتا۔ اس نے سفر کو نہیں دیکھا، اس نے میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں ان کٹھن راستوں کو نہیں دیکھا، اس نے خدا کو دیکھا، اس نے اس کی اس جلتی ہوئی آگ کو دیکھا، اور وہ چلا گیا۔ اس طرح جب آپ بھی ان ساری رکاوٹوں کو عبور کریں گے، اور زندگی میں جتنے بھی یہ پہاڑ ہیں، یہ پہاڑ تو نہیں ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے پتھر کہہ لیں، یہ جھوٹ کا پتھر، یہ جب آپ اسے توڑتے نہیں ہیں، پھینکتے نہیں ہیں، ہٹاتے نہیں ہیں راستے سے، پھر یہ جا کر پہاڑ بن جاتے ہیں۔ بدی کا، ناپرہیزگاری کا، بے ایمانی کا، ہر طرح کی لالچ کا، ہر طرح کے گناہ کا، ہر طرح کی بدی کا، ہر طرح کی شیوت پرستی کا، ہر طرح کی زناکاری کا، ہر طرح کی نشے کا، ہر طرح کی نافرمانی، ہر طرح کی اس بیہودہ حرکتوں کا، ہر طرح کی وہ نکمی چال چلن کا، میرے عزیز بہنوں بھائی، ٹھوکر کھلانے والا پتھر جب آپ ہٹائیں گے نہیں تو یہ پہاڑ بن جائے گا، آپ کے لیے وہ وبال جان بن جائے گا۔ اور ہم اسے نہیں ہٹاتے، بعض ٹائم ہم ڈر رہے ہوتے ہیں، گھبرا رہے ہوتے ہیں۔ میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، ان پتھروں کو ہٹانا ہوگا تاکہ ہم پر وہ روشنی چمکے، تب آپ پر یسوع مسیح کی روشنی چمکے گی، اور پھر آپ پھل لائیں گے۔ جیسے اس سن کی روشنی اس زمین پر چمکی، اس طرح ایس او این سن کی روشنی جو ہے، بیٹے کی روشنی جو ہے وہ آپ پر چمکے گی، اور پھر آپ پھل لائیں گے۔ آپ بہتوں کے لیے باعث برکت ہوں گے، باعث اصلاح ہوں گے، باعث تربیت ہوں گے، آپ کو کلام کی سمجھ آئے گی، آپ کے اندر پھر یہ مسا آئیں گے۔ پھر جو لوکا جو ہے وہ حکمت کا مسا بیان کرتے ہیں، وہ انسان جو ہے حکمت کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں پھر جو چوتھا مسا ہے عقاب کا مسا،
यूहन्ना की इंजील में। फिर ये आपकी ज़िंदगी में उकाब का मसा आएगा, फिर आपको आसमानी ख्याल आएंगे, फिर आप आसमानी मंजर देखेंगे, फिर आप उन चीज़ों को देख सकेंगे जो चीज़ें नबी और रसूल देखते आए, जो उसकी पहली कलीसिया यरूशलेम की पहली कलीसिया उसकी दुल्हन देखती आई। फिर आपके अंदर वो मसा आएगा मेरे अजीज़ बहनों भाई। इसलिए दिलेरी का मसा तब आपकी ज़िंदगी में आएगा जब आप कलाम के साथ पेवस्त होंगे, रफ़ाकत के साथ पेवस्त होंगे, आपकी रफ़ाकत दुरुस्त होगी। फिर आप समझ जाएंगे हर एक बात को कि किस तरह से हमने रफ़ाकत रखनी है, किस तरह हमने दुआएं करनी है, किस तरह का हमारा बपटिज़म होना चाहिए, किस तरह की हमारी इशायर बानी होनी चाहिए। और हर तरह की आप उस बात से डिसएग्री करेंगे और खुदावंद के साथ चलते चले जाएंगे, और आप खुदावंद के कलाम पर अमल करेंगे। और हर एक उस शख्स की जो मुस्तहिक है और लागर है, कमज़ोर है, गरीब है, आप उसकी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। जिस तरह यीशु मसीह का दिल था, जिस तरह यीशु मसीह के शागिर्दों का दिल था, फिर आपका दिल वैसा ही हो जाएगा। इससे मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, आप पर यीशु मसीह की रोशनी चमकेगी जब आप अपनी ज़िंदगी में उस मसा को लेंगे, जब आप अपनी ज़िंदगी में उस दिलेरी को लेकर आएंगे। इसलिए आज हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करते हैं, क्या यीशु मसीह की रोशनी, क्या यीशु मसीह की किरणें हम पर चमक रही हैं, हम पर कुछ ज़ाहिर होता है, हमें कुछ समझ आती है? नहीं तो मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, आज उस पहाड़ को काट डालें। मेरा ईमान है खुदावंद आपको कुव्वत देगा, बरकत देगा कि आप उस पहाड़ को काट डालें जो आपकी ज़िंदगी में उस रोशनी को नहीं आने देता, जो रोशनी खुदावंद यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में लाना चाहता है, जो वो सन आपकी ज़िंदगी में लाना चाहता है। हर उस झूठ के पहाड़ को, हर एक उस बीमारी और कमज़ोरी और हर एक सुस्ती और ढीलेपन के पहाड़ को और उसकी चोटियों को काट डालें कि उसकी रोशनी सिर्फ आप तक चमके। उसने कहा राई के दाने जैसा जितना भी ईमान होगा, तो मेरे अजीज़ बहनों भाई, तो पहाड़ को कहेगा वो सिरक जाएगा। इसलिए आज हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें और खुदावंद के कलाम की तरफ रजू लाएं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।